نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ کہ رمضان المبارک کا کما حقہ احترام کس طرح کیا جائے، ہم حقیقی معنوں میں اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس ضمن میں 4 باتیں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں گزارنے کے لیے، اس سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات اللہ تعالی سے نیکی کی توفیق طلب کیجیے، کیونکہ انسان اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی نہیں کر سکتا، اس کی توفیق کے بغیر گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے سورۃ النمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی ہے۔ 19واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 19، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے ان نعمتوں پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں کے اندر شامل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا نیکی کی یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا حقیقی معنوں میں فائدہ حاصل کریں، اس سے مستفید ہوں، تو ہمیں اللہ سے نیکیوں کی توفیق طلب کرنا ہوگی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ 40 سال سے اوپر عمر گزار لے تو پھر اسے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک۔ 26ویں پارے میں جو دعا آتی ہے سورۃ الاحقاف میں، فرمایا جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جائے، اس میں الفاظ ہیں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، پہلے الفاظ وہی ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے حکم دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں وصیت فرمائی، فرمایا اے معاذ ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا کیا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب عبادت کرنے کی، اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کریں تو ہمیں نیکیوں کی توفیق مانگنا ہوگی۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات محترم، دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک سے حقیقی معنوں میں فائدہ حاصل کر لیں، ہمیں صرف اور صرف سنت کی تابعداری کرنا ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع، کیونکہ نیکی صرف وہ نیکی ہے جسے نبی علیہ السلام نے نیکی قرار دیا ہے، اور گناہ بھی وہی گناہ ہے جسے آقا علیہ السلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ میرے یا کسی اور کے کہنے سے نہ تو نیکی بنے گی اور نہ ہی گناہ بنے گا، جب تک اس پر مہر ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی، نہ وہ نیکی بن سکتی ہے نہ ہی گناہ بن سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کے مقابلے میں کسی شخصیت کا قول کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کوئی بندہ اپنی طرف سے نیکی نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی ایسے کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر کوئی نہیں، ہمارا ٹھپا کوئی نہیں، فہو رد، وہ نیکی تو کیا وہ عمل بھی مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے سحری کا معاملہ ہو، افطاری کا معاملہ ہو، دیگر رمضان المبارک کے مسائل ہوں، معاملات ہوں، ہر مسئلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا ہوگا۔ تیسری بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں تو حضرات محترم حرام کھانے سے، حرام استعمال کرنے سے ساری زندگی بالخصوص رمضان المبارک کے اندر اجتناب کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، لمبی حدیث ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، بندہ طویل ترین سفر کر کے جاتا ہے کہاں؟ بیت اللہ، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج یا عمرے کے لیے۔ فرمایا یطیل السفر، لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اشعث اغبر، سر میں گرد پڑی ہوئی، پاؤں جو ہیں گرد آلود، خاک آلود ہیں، برا حال، یمد یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، آواز دیتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، میری دعاؤں کو قبول کر۔ نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے جسم نے حرام سے غذا پائی، اس کا لباس حرام کے پیسوں کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بندہ کہتا ہے یا ربی، او میرے ربا، او میرے ربا، میری دعاواں نو قبول کر۔ رب جواب دیتے ہیں ملبسو کا حرام و مطعمو کا حرام و مشربو کا حرام، وہ تیرا پینا حرام ہے، تیرا کھانا حرام ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیرے جسم نے غذا پائی حرام کے ساتھ، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، مجھے بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں۔ حضرات محترم غور کیجئے، دنیا کا سب سے مقدس سفر بیت اللہ کی طرف جانا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے جانا۔ اگر انسان کا مال حلال نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، وہ کھاتا حلال نہیں ہے، پیتا حلال نہیں ہے، اس کا لباس حلال کا نہیں ہے، اس کے جسم نے حلال سے غذا نہیں پائی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے سامعین محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان سے حقیقی معنوں میں فائدہ حاصل کریں، کما حقوق اس سے مستفید ہوں، تو ہمیں حرام سے بچنا ہوگا۔ چوتھی اور آخری بات، رمضان المبارک کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل روزہ رکھنا، سب سے بہترین عمل روزہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کے اندر حکم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے۔
جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی حاصل کرو۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا روزہ اللہ نے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، اللہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، لیکن جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو سامعین محترم 85 سے 90% افراد ایسے ہیں جو ہٹے کٹے صحیح سالم تندرست ہونے کے باوجود رمضان کا روزہ نہیں رکھتے۔ وعید ہے بڑی سخت، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کی جزا ثواب اللہ دگنا تو کیا 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا کل عمل مضاعف، ہر عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10 نیکیاں، الی 700 ضعف، پھر 700 گنا تک اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنا عمل میں اخلاص ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، قال اللہ عز وجل الا الصوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے نبی پاک کی زبان نبوت سے کلام کیا، حدیث قدسی ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، فرمایا بندے نے روزہ میری رضا کی خاطر رکھا تھا، میں ہی اسے جزا دوں گا۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے، صدقہ و خیرات کا ثواب ہے، نماز پڑھنے کا ثواب ہے، دیگر نیک کاموں کا ثواب ہے کہ ایک نیکی کرو گے 10 نیکیاں ملیں گی، 700 گنا تک اجر ملے گا۔ روزے کے اجر کے علاوہ روزے کا اجر کتنا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس بندے نے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا میری وجہ سے، کھانا پینا چھوڑ دیا میری وجہ سے۔ اجر کون دے گا؟ اللہ۔ آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں روزے کے اجر کو سمجھنے کے لیے، صرف ایک بات، نفلی روزہ۔ فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ نفلی فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، رمضان کا روزہ نہیں، فرضی روزہ نہیں، نفلی روزہ، نفلی روزہ۔ فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، او بندے تو ایک روزہ رکھ اللہ کی رضا کی خاطر، 70 سال اللہ تجھے جہنم سے دور فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روزہ کون سا ہے؟ نفلی۔ اور رمضان کا روزہ جو فرضی روزہ ہے، فرمایا الا الصوم لی فإنہ اجزی بہ، فرمایا جزائی میں دوں گا، روزہ رکھا تھا میری رضا کی خاطر، جزا بھی میں دوں گا۔ تو حضرات محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک سے کما حقہ، یعنی جس طرح فائدہ حاصل کرنے کا کام ہے نا، فائدہ حاصل کریں تو ہمیں یہ 4 کام کرنے ہوں گے۔ اپنے مالک سے نیکی کی توفیق مانگیے، حضرات محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیجئے، تیسرا کام حرام سے بچیے، حرام سے بچیے، اور چوتھا کام رمضان المبارک کے روزے رکھیے۔ اللہ ہمیں ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین، تیرے جتنے مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ بڑے گناہ ہیں اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اپنی رحمت سے معاف فرما۔
فرما۔ الہ العالمین رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تلاوت قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔